تھوڑا ذرا روح کا خیال رکھ لیں. آ جائیں ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب, آپ نے ہمیشہ سے ہمیں وقت دیا, لیکن کل ہمیں فیڈ بیک بھی آ رہا تھا کہ ہم نے آپ کو کل وقت تھوڑا کم دیا, تو وہ تشنگی تھی وہ برقرار تھی. تو آج کے لیے ہم نے کچھ آپ کے لیے تھوڑے سے ٹاپک بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے تو مشکل ہیں, مگر آپ کی موجودگی میں وہ اتنی آسانی سے ہم تک ڈیلیور ہو جاتے ہیں, تو وہ فیض مل پاتا. کہتے ہیں نا با ادب با مراد, بے ادب بے مراد, اور یہ ہے عبادتوں کا مہینہ. اللہ کی رحمت تو خیر برس ہی برس رہی ہے, وہ سارا سال برستی ہے. پرٹیکولر اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ میاں نے کہا یہ میرے لیے, حالانکہ ثواب ہمیں مل رہا ہے, روحانی طور پہ پیوریفائڈ ہم ہو رہے ہیں, انٹرنلی پیوریفائڈ ہم ہو رہے ہیں, بیماریوں سے دور ہم ہو رہے ہیں, لیکن اللہ میاں یہ کہہ رہا ہے کہ ہے یہ میرے لیے. تو عبادتوں کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کیا بے ادب کی عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ادب قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے جو ہم نے کل بات کی, تقوی کی جو شرط ہے اس کے لیے ایک پری ریکوزٹ ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں, پست رکھتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ تقوی آپ خود سے اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے, اللہ کی توفیق سے آپ کو تقوی ملتا ہے. یعنی ادب کا تعلق بھی تقوی سے ہے, اس کا تعلق ادب سے بھی ہے. سو یہ بہت ضروری ہے, مگر ادب کے بارے میں یہ خیال رکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بات سمجھیں گے نہیں, آپ توجہ نہیں دیں گے, آپ ایک جانب بات کو سمجھنا شروع کریں گے, دوسری جانب آپ ادب کریں گے, احترام کریں گے. ان دونوں کے نتیجے میں آپ کو فہم اور تقوی دونوں ملیں گے. ورنہ اس کا خدشہ ہے کہ بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے ادب سے تصنع اور ریاکاری پیدا ہو جائے. سو یو نو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ہمیں ایک بیلنس, توازن قائم کرنا ہے. تھوڑا اور آسان سمجھا دیں پلیز. اگر آپ کوئی اگزامپل کے ساتھ سمجھائیں نا. اگر آپ کسی شخص کو مجبور کریں کہ وہ ادب احترام کا اظہار کرے, تو آپ دیکھیں گے لفاظی ہو رہی ہے, بغیر وجہ کہ وہ اپنے آپ کو مجبور کر رہا ہے. دل میں کچھ اور ہے, ظاہر میں کچھ اور ہے. یعنی دل سے ہو. خدا تعالیٰ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ بات سمجھے اور سمجھنے کے بعد ادب کرے اور سمجھنے کا پروسیس جاری رکھے. تو یہ دونوں چیزوں کا ملاپ, ادب اور فہم, انڈرسٹینڈنگ, جستجو, یہ مل کے انسان کے ایمان, ہدایت اور تقوی میں اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بات سمجھ نہیں آتی, ساری زندگی سارا سال قرآن پاک کھولتے ہی نہیں ہے, غلاف میں پڑا رہتا ہے, رمضان آتا ہے اور پھر ہم فوراً سے وہ کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن وہ صرف ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. شاید صرف وہ جو عربی لکھے ہوئے پڑھتے جا رہے ہیں, معنی سمجھ ہی نہیں آ رہے. دیکھیں, وہاں اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ ایک امتحان, ایک آزمائش, ایک مشکل پیدا ہو گئی کہ ہم کو عربی نہیں آتی. عربی نہیں. قرآن مجید عربی میں ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب صحابہ کرام جزیرہ نما عرب سے باہر نکلے, ٹھیک, یہ مصر, یہ عراق, یہ شام, یہ عرب علاقے نہیں تھے. یہاں انہوں نے عربی کو ایسے انٹروڈیوس کیا کہ وہ پھر عرب علاقے بن گئے. عرب علاقے. سو ان پہلی جنریشن کے لوگوں کی زبان عربی بن گئی. ان کے لیے کم از کم زبان کے اعتبار سے قرآن مجید سے کوئی دوری نہیں تھی. جب کچھ عرصے بعد دین سب کانٹیننٹ میں آیا, ہندوستان میں آیا, تو یہاں کی زبان عربی نہیں تھی. تو اب یہ ایک چیلنج تھا کہ ہم اسی طرح سے جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا, ہم اپنے آپ کو عربی سے مانوس کرتے. یہ اگر ممکن نہیں تھا تو کم سے کم ہم اپنی زبانوں میں قرآن مجید کے ایسے ترجمے پیش کرتے, ان کے ذریعے سے قرآن کو ہم سمجھتے. ایک جانب ہم عربی میں پڑھتے, دوسری جانب ہم لوگوں کو یہ بتاتے کہ یہ عربی میں قرآن مجید کو پڑھنا نامکمل ہے جب تک کہ ہم اس کا فہم اپنی زبان میں نہ حاصل کریں. اس میں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کمزوری دکھائی ہے. کوئی مسئلہ نہیں, جو ہو گیا سو ہو گیا.
اب اس کا مداوا کرتے ہیں اور ہم اس بات کو عام کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن کو کیوں سمجھنا ہے؟ اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے. قرآن مجید آپ غور فرمائیے کہ وہ کتاب ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کو جتنا زور دے کر سمجھنے غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے, دنیا کی کوئی کتاب اتنی دعوت نہیں بے دیتی. شک. اور یہ ایک المیہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے, شاید واحد کتاب, کہ جس کو اس کے پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعداد جب کھولتی ہے تو یہ ارادہ کر کے کھولتی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا نہیں, صرف پڑھنا ہے. پڑھنا ہے. یہ جو مسئلہ ہے, اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. جس کتاب کو تم پڑھ رہے ہو وہ کتاب کہہ رہی ہے افلا یتدبرون القرآن, کہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالھا, کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. اللہ, یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. ہم اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے. پڑھ کیا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی یہ نہیں آیت ہوتا. ہم کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ بھائی یہ کافی نہیں ہے, تمہیں قرآن پر غور کرنا ہے, تدبر کرنا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس کو آپ ایمان کہتے ہیں یہ آپ کو حاصل ہی ہوگا قرآن پر تدبر کر کے, قرآن کو سمجھ کے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب اصل میں اللہ کے علم کا ریفلیکشن ہے. مشکل تو نہیں ہو رہا؟ نہیں بالکل. اللہ کا علم ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی کتاب آئی. کتاب. اللہ کا علم پرفیکٹ ہے, بے شک. اس میں کوئی خامی نہیں. انسانوں کا علم امپرفیکٹ ہوتا ہے, خامیاں ہوتی ہیں. میں سیکھتا ہوں, مزید سیکھتا ہوں, پچھلی باتوں کو چھوڑتا ہوں, اگلی باتیں پچھلوں سے مختلف ہوتی ہیں, کنٹرڈکشنز ہوتی ہیں, امپروو کرتا ہوں. کوئی حرج نہیں, انسان ایسا ہی ہوگا, تمام انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اللہ کے کلام میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے ہاں کوئی سیکھنے کا عمل تو ہے ہی نہیں, کوئی امپروومنٹ تو ہو نہیں سکتی, وہ تو ہمیشہ سے پرفیکٹ ہے, مکمل ذات ہے. چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو یہ اس میں بہت اختلاف اور تضاد پاتے. چونکہ اس میں تضاد ہے ہی نہیں, اس لیے اللہ کی کتاب ہے. اور آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تدبر کر کے. اچھا, ادب اور اخلاقیات ہر فعل کے میں ہے. آپ کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ ہر چیز کے ساتھ ہے. توحید کے ساتھ بھی ہے, رسالت کے ساتھ بھی ہے, نبوت کے ساتھ بھی ہے, روزے کے ساتھ بھی ہے, حج کے ساتھ بھی ہے, زکوٰۃ کے ساتھ بھی ہے, یعنی تمام اصول دین کے ساتھ. اسلام کی ترویج میں یہ دونوں عناصر, خصوصاً پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے, اس کو کس حد تک گرپ رکھا گیا, کس حد تک اس کا احاطہ کیا گیا, اور اسلام پھیلانے میں, اسلام کی ترویج میں ادب اور اخلاق, اس کا کتنا احاطہ؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ابتدا میں جب کوئی شخص اسلام کے بارے میں واقف ہوتا ہے, انٹروڈیوس ہوتا ہے, اسے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کیا پیغام ہے. اسے تو اصل میں جو فرد پیش کر رہا ہے اس کا کردار, اس کا اخلاق متاثر کرتا ہے. وہ اس کے نتیجے میں پھر پیغام پر غور کرتا ہے. جب وہ پیغام کو سمجھتا ہے تو اسے جلد یا بدیر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی پیغام ہے, یہ پیغام میرے رب کا ہے, یہ وہ پیغام ہے کہ جو میری فطرت کے عین مطابق ہے, میں اس سے دور کیوں رہا. یہ کب انسان کو احساس ہوتا ہے؟ جب وہ اس کو سنجیدگی سے پڑھتا ہے, سنجیدگی سے غور کرتا ہے. سنجیدہ کیوں ہوتا ہے؟ پیش کرنے والے کے کردار, اس کے اخلاق کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی کردار کے نتیجے میں, لوگوں کے ساتھ نرمی کے نتیجے میں, ان کو درگزر کرنے کے نتیجے میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا, اور لوگوں نے اس کے نتیجے میں اللہ کے کلام کو پڑھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو واقعی ہمارے خالق کا کلام ہے. واہ 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 واہ. اس کے لیے یہ ضروری ہے. کوئی انسینٹیو کی ضرورت نہیں ہے ادب اور اخلاق کے لیے, کوئی لالچ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فنانس کی ضرورت نہیں ہے. واہ واہ, کوئی شک ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. یقین جانے دل تو ایسا کرتا ہے کہ بریک لی نہ جائے, آپ کی گفتگو چلتی رہے اور بیچ میں سوال کرتے رہے. جاتا ہے ڈسکشن میں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت گیا کہاں. دوبارہ حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک
नाजरीन, जैसा कि ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक से पहले भी बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की मज़ीद करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि रमज़ान में बच्चों को अपनी तरफ कैसे राग़िब किया जाए कि वो भी हमारे साथ रोज़े रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि बचपन में जो आदत डाली जाए वही बड़ी पुख्ता होती है, वो कभी जाती नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे माहौल से बहुत मुतासिर होते हैं, और अगर माहौल साजगार हो और बचपन ही में उनको कुछ अच्छी आदतें पड़ जाएं तो उसके नतीजे में फिर इसकी तवक्को की जा सकती है कि आगे चल के भी वो उसको बरकरार रखेंगे। मैं तवक्को की जा सकती है इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया की ज़िंदगी चूँकि इम्तिहान है, इसमें अल्लाह ने सबको आज़ादी दी है, तो आज़ादी का इस्तेमाल इंसान ख़ुद करता है, वो गलत भी करता है, सही भी करता है। बड़ों को, वालिदैन को तो अपने तौर पर पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ ऐसे डील किया जाए, उनको ऐसा माहौल फराहम किया जाए जिससे उनके अंदर दीनदारी पैदा होने का इम्कान हो। चुनांचे रमज़ान के महीने में आप देखते हैं माहौल बदल जाता है, खाने पीने के औकात बदल जाते हैं, सहरी के लिए जल्द उठते हैं, तो मैंने देखा है कि बच्चों को इसका शौक़ होता है और उनको इस शौक़ में इनकरेज करना चाहिए जी। वो अगर सहरी में शामिल हों तो उनको खाना खिलाया जाए, इफ्तारी में ख़ास तौर पर उनके लिए एहतमाम किया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में स्टार्ट थोड़ा लालच से ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखें, मैंने अभी पहले भी बात की, इब्तदा में आदमी को असल हकीकत मालूम नहीं होती, वो कहीं आला अखलाक से, कहीं लालच से इस तरह से करीब आता है और किसी मौके पे महसूस करता है कि ये बात तो सही है, ये तो मुझे समझ में आ रही है, ये तो मेरे रब का पैगाम है, ये तो मेरी रब की मुझसे तवक्कुआत हैं। वो जब स्टेज आएगी तो फिर बंदा खुद ब खुद चल पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमको उनको अपनी तरफ माइल करना है। देखें जी, बात यह है कि बच्चे स्कूल कौन सा जाना चाहते हैं, हम उनको आखिर मजबूर करते ही हैं ना, लालच। इसी तरह से इस मामले में करना चाहिए। मगर दीन के मामले में एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर आपने ज़बरदस्ती की तो इसका ख़दशा है कि उनके अंदर रिएक्शन पैदा हो, ख़ास तौर पर आजकल के दौर में। इसलिए कि आपको मालूम है कि आजकल के दौर में ऐसा तो नहीं है कि चारों तरफ दीनदारी का दौर दौरा है, सब लोग एक से एक बढ़कर दीनदार हैं। नहीं, लोग आज़ाद ख्याल हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोगों के यहाँ मटीरियलिज़म है, दुनिया की दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हमें इसका ख्याल रखना होगा कि एक जानिब हम अपने बच्चों को माइल करें, उनको इंसेंटिव्स दें। आगाज़ इसका शुरू से करना होगा, जिस तरह का फरमान ही है कि बचपन की तरबियत पत्थर पे लकीर है और जवानी की तरबियत पानी पे लकीर है। तो जो पत्थर की जो लकीर है उसको खींचने के लिए उससे पहले उसको मार्फत इलाही के हवाले से या अपनी ज़ात के अंदर, बीइंग का बड़ा पेरेंट्स या बड़ा भाई, हमें अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दाखिल करनी होंगी जिसकी वजह से उसको आदाब से मुतल्लिक भी आशनाई हो। कोई शुबा नहीं है। और ये देखिए कि बच्चे बड़े समझदार सियाने होते हैं, वो वालिदैन और बड़ों की कंट्रडिक्शंस को देखते हैं। तो हमारे अपने कौल फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, उनको नज़र आना चाहिए कि हम जिस बात को मानते हैं और पेश कर रहे हैं हम वाकई उसके लिए मुखलिस हैं, और मुखलिस होने के साथ साथ हम समझदार भी हैं, जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। बच्चे अगर कोई एतराज़ करते हैं तो हमें अचानक गुस्सा नहीं आ जाता। मेरा ख्याल है कि ये सब चीज़ें मिलजुल कर वो माहौल फराहम करती हैं जिससे बच्चों के अंदर उम्मीद है कि दीन का शौक़, रग़बत, दिलचस्पी पैदा हो। ठीक है, और प्राइम जिम्मेदारी वालिदैन की है? कोई शक नहीं, इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि बच्चे जब तक बच्चे हैं उनकी तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन की है। मतलब एक और सवाल है, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, शायद अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ना हो। हमने जो दीनियात, इस्लामियात अपने 8 तक की, मैंने मज़हब इस्लाम को 8 किताब तक से समझा और जितना मुझे समझ में आती मुझे काफ़ी समझ आया उसमें से। और खैर कचवा और खरगोश अब जाके समझ आया, ताकतवर कौन है अब जाके समझ आया, लेकिन वो चैप्टर्स ही ख़त्म कर दिए गए। यानी अब किसी बच्चे से पूछ लें ग़ज़वा खैबर क्या थी, ग़ज़वा खंदक क्या थी, ग़ज़वा ओहद क्या था, बदर क्या था, ज़ुल अशीरा क्या था, वही का नज़ूल क्या था, अब नहीं पता। या हाँ, हमारे 30 या 500 वर्ड्स के हमें एक छोटे छोटे से टॉपिक्स थे जिसकी बिना पर हमें ये मालूम पड़ गया था, जो आज तक है, जिसकी बिना पर इस काबिल है कि इस ट्रांसमिशन को कर रहे हैं, मगर हमने उसके नेक्स्ट स्टेप पे भी गए, मगर वो गवर्नमेंट वो वाला माहौल नहीं दे पा रही।
دیکھیے یہ ایک کیوں کر دیا گیا حذف؟ آپ کو کیوں لگتا ہے اور ٹیکسٹ کے بچوں اندر پر سے تعلیم بوجھ پڑنا شروع ہو گئی ہے. خلفائے بچے راشدین یہ کے سمجھتے چیپٹرز ہیں ختم ہیں. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک خاص ہوتا تھا, بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ایک ہوتا تھا, امہات المومنین کا ہوتا تھا. اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اب کیوں حذف ہے؟ ایسا کوئی جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے؟ سلمان صاحب اصل میں اگر آپ دیکھیں تو جب بھی کوئی نیا دور آتا ہے, نئے حکمران آتے ہیں, ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, ان کے اپنے کچھ سپورٹرز ہوتے ہیں, خیالات میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ نصاب اصل میں نصاب کمیٹی بناتی ہے, اس کے اپنے اندر بھی ایک پالیٹکس ہوتی ہے. انفارچونیٹلی یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ریئلٹی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے مذہبی گروپ ہیں, فرقے ہیں, وہ سب چاہتے ہیں کہ اپنا اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کریں, تو وہ ایک ٹسل چلتی رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ایک اور بڑی پرابلم یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے اس میں بڑی ڈائیورسٹی کہیے یا کنفیوژن کہیے. کہیں اردو میڈیم ہے, کہیں انگلش میڈیم ہے, کوئی او لیولز اے لیولز ہے, کہیں میٹرک ہے. تو اس وجہ سے جو کچھ ہم کو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو, وہ اب وہ ایک یکساں تعلیم کا نظام اور اس میں اسلامک سٹڈیز, اسلامیات میں وہی مضامین نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہوتا رہے گا, اس کو ہم نہیں روک سکتے. ایک چیز جو طے شدہ اور اٹل ہے وہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید, اس کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات اور جتنے بھی غزوات کا آپ نے ذکر کیا, ان سب کی طرف قرآن مجید میں بڑے واضح اشارات ہیں. تو ہم قرآن کو پڑھیں, اللہ کی کتاب کو پڑھیں. تمام مسلمان الحمدللہ ویسے بھی تمام غزوہ سے ہی ریلیٹڈ آیات آئی نا. جی بہت ہیں. غزوہ خندق کے لیے آئی, غزوہ خیبر کے لیے میں آئی, آپ کو غزوہ بتا احد سکتا کے ہوں لیے کہ آئی. صورتیں سورہ آل عمران احد کی اتنی ہے, موٹی سورہ کتاب کو لوگ انفال نہیں بدر کھول کی رہے ہے. نا, جزدان کے اندر بند کر کے رکھا ہوا یہ مسئلہ ہے. ان کو انکریج کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی, لوگ ایمان لائے, اور یہی کتاب ہے کہ جو آج بھی لوگوں کو متاثر کرے گی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن لوگوں کے احوال میں جانتا ہوں ذاتی طور پر, جو غیر مسلم تھے اور مسلمان ہوئے, آپ انویریبلی اگر ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں, تو آپ کو ایک ہی سٹوری معلوم ہوگی کہ ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور ہم نے کہا کہ یہ تو اللہ کا کلام, یہ ہو نہ ہو. لیکن ویسے اب رمضان کا وہ اہتمام بھی نہیں کیا جاتا جو پہلے کیا جاتا تھا. تراویح پڑھی جا رہے ہیں, قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. میں سوچتی ہوں کہاں چلے گئے دن, وہ دن کہاں پر ہے, وہ دور اب کیسے آئے گا؟ دیکھیے وہ دور چلا گیا, وہ دور ادب کا دور تھا, اور اس ادب کے دور میں ابھی یہ جو ایک ویسٹرن انفلوئنس ہے, کویسچن کرنے کا, چیلنج کرنے کا, کرٹیسائز کرنے کا, وہ یا تو ابھی نہیں آیا تھا یا موجود تھا تو دبا ہوا تھا. اب وہ اس کا پورا غلبہ ہے. اس کی وجوہات ہیں, ہم جانتے ہیں, انٹرنیٹ ہے, دنیا اب ایک ولیج بن گئی ہے, لٹرلی گلوبل ولیج ہے, جس میں کہ سب لوگ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے نیو یارک میں, سڈنی میں لوگوں سے ڈائریکٹلی اس وقت کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اس ماضی کے دور کو اچھے الفاظ میں یاد تو کرنا چاہیے, مگر یہ طے کر لینا چاہیے کہ وہ اب گزر گیا, ہمیں آج کے دور میں فائٹ کرنا ہے. آج کے دور میں فائٹ, اور میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے ہمارے پاس قرآن بہت کافی ہے. وہ دلائل دیتا ہے, وہ سوالوں کے جوابات دیتا ہے, وہ سمجھاتا ہے, وہ متاثر کرتا ہے. ایوری تھنگ از دیئر. قرآن والوں پاک کے کو لیے اس میں پڑھنا بہت شروع زیادہ کریں, ہدایت ہے. سمجھنا ڈاکٹر شروع صاحب کریں. بہت شکریہ آپ کا جزاک آج کی نشست کے لیے. لیکن کل کچھ نئے اور ٹیکٹیکل ٹاپک ہوں گے, بلکہ معصوم سوال ہوں گے, اور اس میں آپ سے مستفید ہوئے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا فیضان کو آپ بھی تھوڑا انجوائے کریں, انہوں نے کس طرح ہمارے سوالوں کے جواب